الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ سیوکس۔ ہم آج کے چیپٹر نمبر 1 پاکستان موومنٹ میں ٹاپک ہے ہمارا علی گڑھ موومنٹ یعنی تحریک علی گڑھ۔ برِ صغیر پاک و ہند میں مسلمان صدیوں سے حکمرانی کرتے آ رہے تھے۔ یورپی اقوام ہندوستان کو سونے کی چڑیا سمجھتے تھے۔ انہوں نے ہندوستان کی دولت حاصل کرنے کے لیے تجارت کو ذریعہ بنایا۔ انگریز تاجر بن کر ہندوستان میں آیا اور یہاں کے عوام کے باہمی اختلافات سے فائدہ اٹھا کر اقتدار پر قابض ہو گیا۔ یورپی اقوام کا ہاتھ روکنے کے لیے ٹیپو سلطان اور نواب سراج الدولہ میدان میں آئے، مگر غداروں کی وجہ سے یورپین اقوام کا ہاتھ نہ روک سکے اور انگریز مسلمانوں کے مرکز دہلی کی طرف بڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ مغلیہ خاندان کے آخری مسلمان حکمران بہادر شاہ ظفر نے ہندوستان کے عوام کو متحد کر کے جنگ آزادی لڑی، لیکن غداروں نے مجاہدین کی جنگ آزادی کو بھی ناکام بنا دیا اور انگریز پورے ہندوستان کا حکمران بن گیا۔ جنگ آزادی کی ناکامی کے 10 سال بعد سر سید احمد خان نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی۔ علی گڑھ تحریک کا مقصد مسلمانوں کو علمی، سیاسی اور معاشی اعتبار سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بنانا تھا۔ سر سید احمد خان پہلے مسلم رہنما تھے جنہوں نے برِ صغیر میں مسلمانوں کو ہندوؤں سے الگ قوم قرار دیا۔ وہ دو قومی نظریہ کی بنیاد پر مسلمانوں کو آل انڈیا نیشنل کانگریس سے دور رہنے کی ہدایت کرتے رہے۔ علی گڑھ تحریک کے کئی پہلو ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اصل میں تحریک علی گڑھ کا آغاز کب ہوا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں اور ہندوؤں نے متحد ہو کر انگریز سامراج سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ انگریز نے اس جنگ کی تمام تر ذمہ داری مسلمانوں کے کندھوں پر ڈال دی۔ مسلمانوں کی جائیدادیں اور جاگیریں ضبط کر لی گئیں اور انہیں طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ مسلمانوں نے محسوس کیا کہ ان سے اقتدار چھین لیا گیا ہے اور انہیں زندگی کے ہر شعبوں میں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ اسی یاس اور نام امیدی اور زبوں حالی کے دور میں سر سید احمد خان نے قوم کی بحالی کا بیڑا اٹھایا اور مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کے لیے کام شروع کر دیا۔ سر سید احمد خان نے برِ صغیر کے مسلمانوں کی زندگی کے ہر پہلو پر توجہ دی اور انہیں ہندوستان کی دوسری بڑی قوم ہندو کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ سر سید احمد خان نے برِ صغیر کی مسلمان قوم کو نیا عزم اور حوصلہ دیا اور اسی عزم نو کی قوت سے مسلمانوں نے اپنی منزل پاکستان تلاش کی تھی۔ سر سید احمد خان نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز علی گڑھ کو بنایا، اس لیے ان کی تحریک کو تحریک علی گڑھ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ علی گڑھ تحریک نے برِ صغیر کے مسلمانوں کی تعلیمی، معاشرتی، مذہبی اور سیاسی زندگی کو متاثر کیا۔ اب تحریک علی گڑھ میں جو مسلمانوں پر مظالم ہوئے ان کو تھوڑا سا ایک نظر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے 1857 کی جنگ آزادی ختم ہوئی تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد موت کے گھاٹ اتاری گئی۔ مسلمان ہونا جرم قرار پایا۔ مسلمانوں کی جاگیریں چھین لی گئیں، مذہبی آزادیاں چھین لی گئیں اور ان سب کی بنیاد پر یہ تحریک شروع ہوئی۔ یہ ہے وہ پس منظر، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک علی گڑھ کی خدمات کیا ہیں۔ تعلیمی خدمات:
سر سید نے مسلمانوں کی تعلیم پر بہت زور دیا اور انہیں تلقین کی کہ جدید مغربی اور سائنسی تعلیم حاصل کر کے وہ جلد از جلد برصغیر کی دوسری اقوام کے برابر مقام حاصل کریں، ملازمتوں کے لیے مقابلہ کریں اور سماجی اور اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تعلیم کی اہمیت کو بیان کرنا ہی انہوں نے کافی نہیں سمجھا، بلکہ عملی اقدام بھی اٹھائے اور مسلمانوں کو تعلیم کے سلسلے میں بہت ساری سہولتیں بھی مہیا کیں۔ تعلیمی اداروں کا اجرا کیا۔ سر سید نے 1859 میں مراد آباد، 1862 میں غازی پور اور 1875 میں علی گڑھ میں تعلیمی اداروں کا اجرا کیا۔ ان اداروں میں جدید علوم، بالخصوص انگریزی ادب اور سائنس کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اسلامی تدریس کا بھی اعلیٰ بندوبست موجود تھا۔ پھر سائنٹیفک سوسائٹی۔ سر سید جدید علوم کو مسلمانوں تک جلد از جلد پہنچانا چاہتے تھے۔ سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ غازی پور میں 1863 میں قائم کیا۔ اس ادارے میں انہوں نے مغربی کتابوں کے ترجمے کروائے اور اردو زبان میں ایک بہت بڑا ذخیرہ منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سر سید علی گڑھ تبدیل ہوئے تو سوسائٹی کا صدر دفتر بھی غازی پور سے علی گڑھ منتقل کر دیا گیا۔ سوسائٹی ایک ہفتہ وار رسالہ بھی شائع کرتی رہی، جس میں تحریک علی گڑھ کی سرگرمیوں کا احاطہ کیا جاتا تھا۔ پھر سر سید نے اپنے تعلیمی اداروں میں جدید ترین مغربی نصاب رائج کیا اور اس کی تخلیق میں انگریز اساتذہ کی خدمات بھی انہیں حاصل رہیں۔ اسلامیات اور مشرقی علوم کی تدریس کا بالخصوص انتظام کیا گیا۔ سر سید نے قرآن پاک، سائنس اور انگریزی ادب کی تدریس بیک وقت جاری رکھی۔ سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر اہتمام 1866 میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ بھی نکالا گیا۔ اس رسالے میں تحریک کی سرگرمیوں کی خبریں بھی شائع ہوتی تھیں اور برصغیر کے عوام کے معاشی، سماجی اور سیاسی مسائل پر مقالے بھی لکھے جاتے تھے۔ یہ گزٹ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں شائع ہوتا تھا۔ 1877 میں پھر علی گڑھ میں مشہور زمانہ علی گڑھ کالج کا قیام عمل میں لایا گیا۔ سر سید کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دلانا چاہتے تھے اور اس ضمن میں انہوں نے انتھک محنت کی۔ ان کا یہ خواب ان کی زندگی میں تو پورا نہ ہو سکا، البتہ 1920 میں علی گڑھ یونیورسٹی قائم ہوئی تو سر سید کے خوابوں کی بھی تعبیر مل گئی۔ علی گڑھ کے اس ادارے نے زبردست قیادت کو جنم دیا جو بعد ازاں پاکستان کی تخلیق میں نمایاں کردار ادا کرتی رہی۔ سر سید نے اپنے اس ادارے کو آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کے ہم پلہ لانے کا منصوبہ بنایا تھا اور علی گڑھ کالج میں نصاب اور تعلیمی نظام پر ان یونیورسٹیز کی گہری چھاپ نظر آتی ہے۔ سر سید انگلستان جاتے رہے اور انہوں نے بڑے بڑے نامی گرامی اور انگریز اساتذہ کو اپنے اداروں میں پڑھانے پر آمادہ کیا۔ ان میں آرچ بولڈ اور آرنلڈ بہت نمایاں رہے۔ انگریز اساتذہ نے اپنے فرائض بڑے اچھے طریقے سے ادا کیے اور دیکھتے ہی دیکھتے نوجوان مسلم نسل جدید مغربی علوم سے بہرہ ور ہونے لگی۔ 1886 میں اس کانفرنس کا قیام عمل میں لایا گیا اور اس کا مقصد صرف مسلمانوں کو جدید تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کے لیے بڑے بڑے مسلمانوں کی مدد کا حصول تھا۔ کانفرنس میں برصغیر کے طول و عرض سے کثیر تعداد میں درد دل رکھنے والے صاحبان ثروت بھی تشریف لاتے رہے اور سر سید کے منصوبوں کی تکمیل کی کوششوں میں شریک رہے۔ عمرہ کے علاوہ مسلم دانشور بھی صلاح و مشورے کے لیے کانفرنس کے اجلاسوں میں آتے رہے۔ سر سید ایک دیا تھے جس سے کئی دیے جلے۔ کانفرنس مسلمانوں کے تعلیمی پہلو کے علاوہ سیاسی، اقتصادی اور سماجی پہلوؤں کا بھی احاطہ کرتی رہی۔ اس کانفرنس کے 1906 کے ڈھاکہ اجلاس میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ سر سید نے ادب اور شاعری کی اہمیت کا احساس
کرتے ہوئے ایک نیا مکتبہ فکر تخلیق کیا۔ آپ نے مسلم ادیبوں اور شاعروں کو بامقصد اور قومی تحریریں پیش کرنے کی دعوت دی۔ اصل میں وہ آسان زبان میں اپنا پیغام عوام تک پہنچانا چاہتے تھے۔ سر سید احمد خان خود بھی اعلیٰ پائے کے انشا پرداز تھے، بہت ساری کتابیں لکھیں، ساتھیوں سے بھی لکھوائیں۔ سر سید احمد خان نے آثار السنادید، آئین اکبری، خطبات احمدیہ، تبین الکلام، تفسیر قرآن پاک، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تاریخ سرکشی بجنود، تسک جہانگیری۔ اسی طرح ان کے ساتھیوں نے ڈپٹی نذیر احمد ہیں تو انہوں نے توبۃ النصوح، ابن الوقت، میرات العروض، اور مولانا شبلی نعمانی نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الفاروق، الغزالی اور المامون، جبکہ مولانا الطاف حسین حالی نے مسدس حالی، موازنہ دبیر و انیس، دیوان حالی اور حیات جاوید لکھی۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے کئی اہل قلم تھے جو ان کے اس حلقہ ارادت میں شامل تھے اور مستقل لکھ رہے تھے۔ سر سید نے تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ بھی جاری کیا تھا جس میں مسلم معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے بڑے رہنما اصول بیان کیے جاتے تھے۔ 1867 میں اردو ہندی تنازعہ شروع ہوا تو سر سید نے اردو کے تحفظ کے لیے اردو ڈیفنس سوسائٹی بنائی۔ اس سوسائٹی نے مسلمانوں کی زبان، ثقافت اور اخلاقی قدروں کو بچانے کے لیے اہم خدمات سر انجام دیں۔ مذہبی خدمات کے حوالے سے سر سید نے اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے بہت قابل قدر اقدام اٹھائے۔ آپ نے مذہبی نوعیت کی بہت ساری کتابیں لکھیں، خود بھی لکھیں، اپنے ساتھیوں سے بھی تحریر کروائیں۔ تفسیر قرآن، خطبات احمدیہ، تبین الکلام، رسالہ احکام طعام، اہل کتاب سمیت کئی کتب اور کتابچے لکھے۔ اصل میں سر سید اسلام کو جدید اور سائنٹیفک انداز میں پیش کرنا چاہتے تھے تاکہ مغربی دنیا کے مفکرین اور عوام ان سے متاثر ہوں۔ ان دنوں مسلمانوں کے خلاف عیسائی مشنریوں نے محاذ کھول رکھے تھے۔ سر سید نے دونوں قوموں کے درمیان مفاہمت کی راہ اپنانے پر زور دیا۔ اسلام اور عیسائیت کو اللہ تعالیٰ کے یکے بعد دیگرے آنے والے دو پیغامات کا مجموعہ کہا، نیز مسلمانوں اور حکومت کے درمیان جو نفرت پائی جاتی تھی اس سے دور کرنے کی بھی کامیاب کوشش کی۔ تبین الکلام میں قرآن پاک اور بائبل کے مضامین کا موازنہ کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ دونوں کتابیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ بائبل سمجھنے کے لیے آپ نے باقاعدہ ایک یہودی سے عبرانی زبان بھی سیکھی۔ علی گڑھ تحریک میں شامل علماء ان کے ساتھ کام کرتے رہے۔ سر سید کے کچھ نظریات ایسے تھے جن کی بنا پر ان کے خلاف فتوے جاری کیے گئے، ان پر قاتلانہ حملے ہوئے۔ اختلاف اپنی جگہ، لیکن سر سید کا مقصد نیک اور مثبت تھا۔ وہ مسلمانوں میں رواداری اور محبت کے جذبوں کو ابھارنا چاہتے تھے۔ عیسائی مشنریوں کی سرگرمیوں کا بھی سر سید نے مقابلہ کیا۔ ولیم میور نے اپنی کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے، اسلام پر رقیق حملے کیے تو سر سید خاموش نہ بیٹھ سکے۔ انہوں نے انگلستان میں ولیم مور کی تحریر کی تردید میں خطبات دیے جو بعد ازاں خطبات احمدیہ کے نام سے چھاپے گئے۔ سر سید نے اس کتاب کا انگریزی میں بھی ترجمہ کروایا۔ سر سید نے مساجد اور مدرسوں کے تالے کھلوائے اور مسلمان آزادی سے نماز اور دیگر فرائض کی ادائیگی کرنے لگے۔ انگریز فوجیوں کے زیر استعمال جو عمارتیں تھیں وہ بھی مسلمانوں کو واپس دلوائیں اور مدرسوں میں بھی دینی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس سے انہوں نے ثابت کیا کہ وہ کتنے بہترین، سچے اور کھرے مسلمان تھے۔ مسلمان جنگ آزادی میں تو تباہ حال ہو ہی چکے تھے۔ ان کی جائیدادیں، جاگیریں چھن گئی تھیں، ملازمتوں سے انہیں سبکدوش کر دیا گیا، تباہی مسلمانوں کو مستقل نظر آ رہی تھی۔ ایسے میں سر سید احمد خان جو اپنی کوششیں کرنے میں لگے ہوئے تھے،
اس کے لیے ان کی جو سب سے پہلی معاشی اور معاشرتی خدمت تھی وہ 1870 میں رسالہ انہوں نے تہذیب الاخلاق جاری کیا، جس کا مقصد مسلمانوں کی اخلاقی اصلاح تھا۔ مسلمانوں کو عطاب سے بچانے کے لیے ایک کتابچہ لکھا جسے لائل محمڈنز آف انڈیا کا عنوان دیا گیا۔ اس میں اصل میں انہوں نے مسلمانوں کی خدمات گنوائیں اور حکومت کو اپنا رویہ بدلنے پر آمادہ کیا۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھ کر سر سید نے وہ اسباب گنوائے جو 1857 کی جنگ آزادی کا باعث بنے تھے۔ سر سید احمد خان نے اصل میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جنگ آزادی کا ایک اہم سبب انگریزوں کا مسلمانوں اور دیگر اقوام کے خیالات و ثقافت سے لا علمی تھا۔ سر سید نے زیادہ ذمہ داری انگریز عاملوں پر بھی عائد کی اور کہا کہ عوام سے دوری کی پالیسی بغاوت کے پھوٹ پڑنے کا سبب تھی، اور اس رسالے کی 500 کاپیاں چھپوا کر برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان اور دیگر انگریز زوما میں تقسیم کروائیں۔ تحریر کا اثر دکھائی دیا اور حکومت نے آئندہ کسی بھی بغاوت کے امکان کو دور کرنے کے لیے سر سید کے مشوروں کو صائب اور قابل عمل سمجھتے ہوئے اپنی پالیسیوں میں رد و بدل کیا۔ سیاسی خدمات کے حوالے سے سر سید نے شروع میں تو مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ سیاست سے اجتناب کریں اور اپنی ساری توانائیاں تعلیم کے حصول اور بہتر معاشی اور معاشرتی حالات کی تخلیق کے لیے صرف کر دیں، مگر بعد میں سر سید خود بھی سیاست میں مسلمانوں کے حقوق اور مقام کے تحفظ کے لیے کوشاں ہو گئے۔ انہوں نے محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کو تعلیمی، معاشی اور معاشرتی مقاصد کے علاوہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ مسلم اکابرین کانفرنس میں تشریف لاتے اور سر سید مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے قراردادیں منظور کروا کے حکومتی شعبوں کو بھیج دیتے۔ یوں سیاسی پہلو کے حوالے سے بھی ضروری اقدام اٹھائے جاتے رہے۔ سب سے پہلی کوشش کیا تھی؟ اس میں ہندو مسلم اتحاد کی کوشش کی۔ انہوں نے کوشش کی کہ دونوں قومیں مل کر برصغیر کی ترقی کے لیے آگے بڑھیں۔ سر سید نے ہندوستان کو ایک دلہن سے تشبیہ دی اور جس کی دو خوبصورت آنکھیں ہندو اور مسلمان ہیں۔ سر سید نے اپنے تعلیمی اداروں میں ہندو طلباء کو داخلے دیے اور اپنے تدریسی سٹاف میں بھی ہندو اساتذہ کو بھرتی کیا تاکہ ہندو مسلم یکجہتی اور دوستی فروغ پا سکے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ انہیں مایوسی ہوئی، اور اس کا سبب ہندوؤں کی تنگ نظری، خود غرضی اور مسلم دشمنی تھی۔ ہندو قیادت کو جب بھی موقع ملا مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کی اور ان کی تہذیب، ان کی ثقافت اور زبان کو نقصان پہنچایا۔ برصغیر میں مسلمانوں کے دور حکومت میں فارسی کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل رہا۔ بعد ازاں اردو زبان ابھری اور سرکاری دفاتر میں تمام کارروائی اردو میں ہونے لگی۔ جنگ آزادی کے خاتمے کے بعد ہندوؤں نے اردو کے خلاف بھی سازش شروع کر دی اور چاہا کہ اردو کی بجائے ہندی کو سرکاری زبان کا مقام حاصل ہو جائے۔ ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، جبکہ اردو کا رسم الخط فارسی اور عربی سے متاثر ہے۔ بنارس سے ہندی کے حق میں 1867 میں ایک تحریک اٹھی تو سر سید کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہندو اس معمولی سی بات کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تو آگے چل کر یہ دونوں قومیں کیسے اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ چنانچہ انہوں نے اردو کے دفاع میں بھی ایک ایسوسی ایشن بنائی، سرکاری لوگوں سے ملے اور اردو کو تباہ کرنے کی ہندو مہم کے برے اثرات سے انہیں آگاہ کیا۔ اردو ہندی تنازع مسلم ہندو اختلافات کا بنیادی باعث بنا، راستے الگ الگ ہو گئے، اور اس سے پہلے وہ سر سید جو ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے اب مجبوراً صرف مسلمانوں کی بات کرنے لگے تھے۔ بنارس کے کمشنر مسٹر شیکسپیئر نے ایک ملاقات میں سر سید سے پیشن گوئی کی کہ اردو ہندی تنازع ہندو مسلم اتحاد کو ختم کر دے گا۔
اور دونوں قوموں کے درمیان اسی تنازع کے باعث اختلافات کی وسیع خلیج حائل ہو جائے گی۔ یہ علم نہ تھا۔ برٹش انڈین ایسوسی ایشن 1866 میں برصغیر کے عوام کے حقوق کے لیے ایک تنظیم بنائی گئی۔ یہی برٹش انڈین ایسوسی ایشن تنظیم کے ذریعے برطانوی حکومت سے تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا کہ مقامی آبادی میں وفاداریوں کے جذبات کو بڑھایا جائے گا، اور تنظیم کے پہلے صدر ایک ہندو راجا جے کشن داس اور سیکرٹری سر سید احمد خان تھے۔ اسی تنظیم کی طرز پر ایک اور تنظیم انڈین پیٹریوٹک ایسوسی ایشن کے نام سے بھی تخلیق کی گئی۔ برصغیر کے مسلمانوں پر 1857 کے بعد گزرنے والے حالات کی تصویر کشی اپنی کتاب آور انڈین مسلم میں ان اسباب پر روشنی ڈالی جو جنگ آزادی کا باعث بنے۔ سر سید نے ہنٹر کی کتاب پر تبصرہ لکھا۔ اگرچہ کتاب کے زیادہ تر حصے مسلمانوں کے لیے مثبت نقطۂ نظر پیش کیا گیا تھا، کیونکہ آور انڈین مسلم کے رائٹر بے شک ڈبلیو ہنٹر تھے، انہوں نے مسلمانوں کی فیور میں بھی لکھی، یعنی بہت سارے مثبت پوائنٹ بھی اس میں شامل تھے، لیکن کہیں کہیں مسلم قوم کے خلاف بھی اس میں مواد شامل تھا۔ سر سید نے مسلمانوں کے خلاف یہ جو کہیں کہیں اختلاف موجود تھا یا ان کے خلاف مواد موجود تھا، تمام ان نکات کی وضاحت کر کے اپنے تبصرے میں مسلمانوں کی مؤثر وکالت کی، اور یہ ایک بہت بڑی ان کی کامیابی تھی کہ انہوں نے اس وقت ڈبلیو ہنٹر کی کتاب آور انڈین مسلم کے اوپر اس وقت اس کا جواب دیا جب سر سید احمد خان مسلمانوں کی طرف سے جواب دینے کے لیے بالکل تنہا تھے، اور یہاں پر بھی انہوں نے اپنے بہتر مسلمان ہونے کا ثبوت دیا۔ 1885 میں لارڈ ڈیفرن نے اور اے او ہیوم نے مل کر اپنی کوششوں سے برصغیر کی پہلی مکمل سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس کی قائم کی۔ سر سید کو بھی اس کی رکنیت اختیار کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ لارڈ ڈیفرن اور اے او ہیوم کی جماعت انڈین نیشنل کانگریس وہ تو صرف کانگریس کی مستقبل کی سرگرمیوں کے حوالے سے فکر مند تھے، کیوں کہ یہ بیسیکلی بنی ہی ان کے لیے تھی، لیکن کانگریس جب بنی تو اس کی قیادت میانہ رو افراد کے ہاتھ تھی، اس لیے یہ ایشو اس وقت زیادہ نہیں اٹھا۔ سر سید کو خدشہ تھا کہ رفتہ رفتہ انتہا پسند لوگ کانگریس پر چھا جائیں گے اور اس کی حکمت عملی ایک نئی جنگ آزادی کو جنم دے دے گی۔ سر سید مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو کانگریس میں شرکت سے گریز کا مشورہ دیا۔ سر سید کی پیشین گوئی درست ثابت ہوئی، کیونکہ انگریزوں کی پروردہ انڈین نیشنل کانگریس جو لارڈ ڈیفرن اور اے او ہیوم نے مل کر بنائی تھی، اس میں 20ویں صدی کے اوائل میں ہی قیادت جو ہے وہ انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھوں میں چلی گئی، جس نے مسلمانوں کے مفادات کو مکمل طور پر پس پش ڈال دیا۔ جبکہ سر سید احمد خان مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان اس دوری کو کم کرنا چاہتے تھے جو چلی آ رہی تھی، اس لیے انہوں نے مفاہمت اور تعاون کی پالیسی اختیار کی۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند لے کر مسلمانوں کی زبردست وکالت کی، انگریز حکومت کو مسلمانوں کی وفاداریوں کا یقین دلایا اور مسلمانوں کے لیے ملک بھر میں بہتر حالات پیدا کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ اور یہی نہیں، سر سید نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم کہا، حکومت کو باور کرایا کہ برصغیر میں کم از کم 2 قومیں آباد ہیں، ایک مسلمان
اور دوسرے غیر مسلم۔ مسلمان ہر لحاظ سے ایک علیحدہ قوم ہیں۔ ان کی تہذیب، ثقافت، زبان، رسم و رواج اور زندگی کا فلسفہ ہندوؤں سے جدا ہے۔ مسلمان اپنے مذہب کی وجہ سے بالکل منفرد اور جداگانہ پہچان رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے ایک مکمل قوم کا تصور حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ اور سید احمد شہید نے بھی دیا تھا، لیکن دو قومی نظریے کی اصطلاح سب سے پہلے سر سید نے استعمال کی۔ اس نظریے میں مسلمانوں میں نیا شعور ابھارا اور وہ اپنے لیے جداگانہ راہیں تلاش کرنے لگے، حتیٰ کہ 1940 میں قرارداد پاکستان کے ذریعے اپنے لیے علیحدہ آزاد مملکت کا مطالبہ پیش کر دیا۔ مقامی خود اختیاری گورنمنٹ کے نام سے لوکل کونسلوں کا ایک نظام انگریز حکومت نے 1883 میں انٹروڈیوس کروایا۔ بالغ حق رائے دہی کی بنیاد پر انتخابات ہوئے تو نتائج مسلمانوں کے حوالے سے بڑے ہی حوصلہ شکن تھے۔ ہندو اپنی تعداد کی وجہ سے کونسلوں پر چھا گئے۔ مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے نشستیں حاصل نہ ہو سکیں تو سر سید نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ تمام کونسلوں میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا حق تسلیم کرتے ہوئے ان کے لیے نشستیں مخصوص کی جائیں اور ان پر مسلمانوں کو نامزد کیا جائے۔ حکومت نے یہ مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے مسلم قوم کے لیے ہر کونسل میں علیحدہ نشستیں مخصوص کر دیں۔ انڈین نیشنل کانگریس نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ برِ صغیر میں برطانوی طرز کا پارلیمانی نظام رائج کیا جائے، مرکزی اور صوبائی حکومتیں بھی تشکیل دی جائیں۔ بظاہر یہ مطالبہ جمہوریت کی طرف جانے والا ایک خوبصورت قدم لگ رہا تھا، لیکن سر سید نے ہندو عزائم کو بھانپ کر اس مطالبے کی مخالفت شروع کر دی۔ آپ نے کہا کہ برِ صغیر ایک ملک نہیں ہے اور نہ ہی یہاں ایک قوم بستی ہے۔ برطانوی پارلیمانی طرز کا نظام برِ صغیر میں رائج کیا گیا تو یہاں اکثریت کی اجارہ داری اور آمریت قائم ہو جائے گی جو مسلمانوں کو غلام بنا دے گی۔ سر سید کا یہ نقطۂ نظر سمجھ لیا گیا اور حکومت ہندوستان میں پارلیمانی نظام متعارف کروانے سے باز رہی۔ اب ہندو مسلم اختلافات کی وجہ سے بہت سارے سیاسی مسائل بھی جنم لے رہے تھے۔ مقامی کونسلوں میں مسلم نمائندگی، مقابلے کا امتحان، پارلیمانی نظام کا مطالبہ اور اردو کو ختم کر کے ہندی کو لانے کی کوششوں کی وجہ سے سر سید کو ایک مسلم سیاسی تنظیم کے وجود کی ضرورت محسوس ہوئی اور انہوں نے محمڈن ڈیفنس ایسوسی ایشن بنائی۔ یوں تو محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس بھی سیاسی ضرورتوں کے لیے استعمال ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی ایک کل وقتی سیاسی انجمن کا قیام لازم سمجھا گیا۔ ایسوسی ایشن مسلمانوں کی جداگانہ قومی حیثیت منوانے کے لیے کوشاں رہی۔ سر سید کی تجویز پر برِ صغیر کی قانون ساز اسمبلی میں مقامی باشندوں کو بھی نشستیں دی گئیں تاکہ حکومت اور عوام کے درمیان رابطے موجود رہیں اور عوامی مسائل سے حکومت کو آگاہ کیا جاتا رہے۔ حکومت نے اسمبلی میں مختلف قوموں کے نمائندے نامزد کر دیے۔ خود سر سید 1878 سے 1882 تک قانون ساز اسمبلی کے ممبر رہے۔ اسمبلی کے اندر اور باہر سر سید اپنا کردار خوب نبھاتے رہے۔ آپ نے البرٹ بل کی بھی مخالفت کی، جس کی روح سے کسی یورپین کے خلاف مقدمات کی سماعت کا اختیار مقامی ججوں کو دینے سے انکار کیا گیا۔ سر سید کی مخالفت کی وجہ سے البرٹ بل کو حکومت نے ختم کر دیا۔ مقابلے کا امتحان بھی کوشش کی سر سید احمد خان نے کہ اس میں بھی مقامی باشندوں کو انڈین بیوروکریسی میں شامل کیا جائے، اور کانگریس اور ہندو قوم اب یہ اس پر کانگریس اور ہندو قوم دونوں نے مل کر کوششیں شروع کر دیں
کہ مقامی باشندے جو ہیں وہ انڈین بیوروکریسی میں انہیں شامل کریں تاکہ مقابلے کا امتحان بہتر انداز سے منعقد کیا جا سکے۔ بظاہر یہ ایک خوبصورت بات تھی اور سارے برِ صغیر کو اس مطالبے کا ساتھ بھی دینا چاہیے تھا، لیکن سر سید کی دورس نگاہوں نے بھانپ لیا کہ یہ اقدام بھی مسلمانوں کے لیے ضرر رساں ہوگا۔ ہندو زیادہ پڑھے لکھے تھے اور مقابلے کے امتحان میں انہیں ان کی آبادی سے زیادہ نشستیں ملنے کی توقع تھی۔ انہوں نے مطالبے کے مثمرات کو دیکھتے ہوئے ان کی شدت سے مخالفت کی، کیونکہ مسلم نوجوانوں کو ان کا متناسب حصہ ملنے کا کوئی بھی امکان نہ تھا۔ سر سید نے تناسب کے مطابق مسلمانوں کے لیے ملازمتوں میں کوٹہ مقرر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سر سید نے سیاسی، مذہبی، معاشی، ادبی اور تعلیمی میدانوں میں مسلمانوں کے حقوق کا بڑی ہی کامیابی سے دفاع کیا۔ آپ کے بارے میں مولوی عبدالحق نے لکھا، حق یہ ہے کہ قومیت کا خیال بھی اسی کا پیدا کیا ہوا تھا۔ اگر اس کی زندگی کا بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ کثرِ پاکستان کی بنیاد میں پہلی اینٹ اسی مرد پیر نے رکھی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4th ایئر پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹس، آج ہمارا چیپٹر نمبر 2 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4th ایئر پولیٹیکل سائنس، آج ہمارا چیپٹر نمبر 2 ہے اور اس میں ہمارا ٹاپک ہے برطانوی آئین کی نمایاں خصوصیات۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس میں ارتقائی نشوونما۔ برطانوی آئین کسی ایک وقت پر ضبط تحریر میں نہیں لایا گیا، بلکہ اس کے اصولوں کی نشوونما بتدریج ہوئی۔ آئین کے ارتقاء میں شعوری اور غیر شعوری دونوں قسم کی کاوشوں کو دخل حاصل رہا۔ اگر ایک طرف پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین یا عدالتی فیصلوں نے دستور کے ارتقاء میں نمایاں حصہ لیا، تو دوسری طرف دستوری رواجات بھی دستوری قانون کے ساتھ ساتھ نشوونما پاتے چلے گئے۔